مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حضرت گرامی، تقوی ایک ایسی دولت ہے جو انسان کو دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق کے دور مبارک کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان تھا، اس کے دل میں یہ اشتیاق رہتا تھا، شوق رہتا تھا کہ میں ہر لمحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سنا کروں اور اپنے سینے کو حضور علیہ السلام کے فرمان سے ٹھنڈا کیا کروں۔ چنانچہ اسی مقصد کے پیش نظر وہ سارا دن مسجد میں بیٹھا رہتا، اس نیت سے کہ صحابہ کرام آئیں گے، وہ بیٹھیں گے، حضور کے فرمان ایک دوسرے کو سنائیں گے، میں ان کو سنوں گا اور اپنے آپ کی دل کی خوراک کو پورا کروں گا۔ چنانچہ اسی حال میں وہ شخص روزانہ صبح آتا، سارا دن مسجد میں بیٹھا رہتا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ گھر چلا جاتا اور اپنے باپ کی خدمت کرتا، ان کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ عرصہ ہوتا رہا، یہ عمل کرتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ شخص رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے گھر کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ راستے میں ایک عورت تھی جو اس نوجوان کو اپنی طرف بہکا رہی تھی، مگر اس نوجوان نے اپنے آپ پہ کنٹرول کیا۔ بالآخر اس عورت نے آپ پہ اور زیادہ مشقت یا آپ کو مجبور کیا برائی کی طرف۔ چنانچہ آپ دوڑے اس کے دروازے کے پاس ہی پہنچے تھے، اتنے میں قرآن مجید کی آیہ کریمہ یاد آئی کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال کا خوف سینے میں رکھتے ہیں، جنہیں ہمیشہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے، شیطان جب انہیں بہکاتا ہے اور پھر وہ اللہ کی یاد میں لگ جائیں تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، گویا وہ برائی سے بچ جاتے ہیں۔ چنانچہ جیسے اس عورت کی دروازے پہ پہنچے، یہ آیہ کریمہ یاد آئی تو اسی آیہ کریمہ کے پڑھتے ہی آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اب وہ نوجوان جب بے ہوش ہو کر گر گیا تو اہل محلہ نے دیکھا کہ یہاں ایک نوجوان پڑا ہے۔ انہوں نے اس نوجوان کو اٹھایا اور اس کے گھر اس کے باپ کے پاس پہنچا دیا۔ کافی دیر کے بعد جب ہوش آیا، خاندان کے افراد اکٹھے ہو گئے، ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس غرض سے اکٹھے ہوئے بھی کیا وجہ تھی کہ آپ بے ہوش ہو گر پڑے تھے؟ ان کے باپ نے پوچھا، بیٹا آپ بتاؤ کیا وجہ تھی؟ تو انہوں نے پھر سے اپنا وہ سارا واقعہ سنایا اور باپ نے کہا کہ وہ کون سی آیت پڑھی تھی کہ جس پر تو بے ہوش ہو کر گر پڑا؟ تو وہ کہنے لگا، میں نے وہ آیت پڑھی تھی جس میں اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو ڈرنے والے لوگ ہیں، شیطان جب ان کی طرف انہیں بہکانے کی طرف آتا ہے اور یہ لوگ اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور شیطان کے بہکاوے سے بچ جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ نوجوان اپنے باپ کو یہ آیہ کریمہ بتاتے ہوئے پھر یہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب کافی دیر کے بعد دیکھا گیا، مگر حالت اس طرح ہوئی کہ اس بچے کی روح پرواز کر چکی تھی، یہ بچہ دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ اب انہوں نے اس کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کیا، نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اس کی تدفین ہو گئی۔ صبح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے اس نوجوان کے متعلق سنا تو آپ اس کے والد سے تعزیت کرنے کی غرض سے آئے۔ تعزیت کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اس نوجوان کی قبر کہاں ہے؟ مجھے بتائیے تاکہ میں جاؤں اس کی قبر پہ جا کے دعائے خیر کروں۔ آپ کو بتایا گیا، آپ اس نوجوان کی قبر کے پاس گئے اور وہاں جا کر قرآن مجید کی آیہ کریمہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص
اپنے رب سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اس کے رب کا خوف ہوتا ہے، اللہ پاک نے اس کے لیے 2 جنتیں بنائی ہیں۔ ابھی یہ آیت کریمہ حضرت عمر فاروق نے تلاوت فرمائی تھی تو نوجوان نے اپنی قبر سے جواب دیا، اے امیر المومنین، اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے 2 جنت عطا فرمائے، 2 باغ عطا فرمائے ہیں۔ تو گویا حضرات گرامی، جو شخص اس واقعہ سے نتیجہ ملتا ہے کہ جو شخص اللہ رب الجلال سے ڈرے گا، اللہ رب الجلال کا خوف اپنے سینے میں رکھے گا، تو اللہ پاک اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔